کان ذالک یہ سکوت یہ بمنزلہ بیان کے ہے کہ بانہ راض بذالک میں اس بیع پر راضی ہوں، یعنی شوفہ نہیں کر. والبکر یہ باقرہ ہے، بھائی اس کا نکاح پڑھاتا ہے کس کے ساتھ؟ کوٹی کے ساتھ، اور یہ خاموش ہے. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رضامند ہے. والبکر اور بکری اذا علمت جب اس کو پتہ چلے بتزویج الولی کہ میرا بھائی میرا نکاح پڑھاتا ہے کوٹی کے ساتھ، وسکتت اور بکری بولتی نہیں ہے عن الرد، وکان ذلك بمنزلة البیان بالرضا والاذن. والمولا یہ میرا غلام ہے، میرے سامنے یہ بازار میں خرید فروخت کرتے ہیں، میں خاموش ہوں، یہ خاموشی دلیل ہے، بیان ہے اذن بالتجارت کا کہ میں نے اذن دی ہے. کل اگر کسی کا قرض اس پر آیا تو میں ذمہ دار. یا مولا اذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك یہ سکوت بمنزلہ اذن فی التجارت کے ہیں، وہ عبد مذموم فی التجارت بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. والمدعی میں نے دعوی کیا کوٹی پر 1000 روپے کا، عدالت میں لے گیا، میرے پاس گواہ نہیں ہے، قاضی نے ان کو کہا قسم اٹھاؤ، اس نے انکار کیا، تو یہ انکار قسم سے یہ بیان ضرور حال ہے کس کا؟ رضا بحق المدعی کا، کہ مدعی نے جو حق کا دعویٰ کیا ہے میں ذیلی پر رضامند ہوں. اور مدعی جب انکار قسم سے کری مجلس قاضی میں تو یہ انکار قسم سے بمنزلہ رضا کی ہے بلزوم المال بطریق الاقرار، کہ گویا کہ میں اقرار کرتا ہوں بحق المدعی. وبطریق البذل عند ابی حنیفہ، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ لزوم مال کا آیا لیکن بطریق اقرار کے نہ، کہ گویا کہ اس نے اقرار کیا اس میں اس کی ذلت ہے، بلکہ بطریقہ بذل کے، یعنی شریف آدمی ہے یہ شور کو دفع کرنا چاہتے ہیں تو شور کے لیے مال دے دیتا ہے. حاصل یہ ہے کہ سکوت اس جگہ میں جہاں حاجت التکلم ہو وہ بمنزلہ تکلم کی ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اجماع منعقد ہے بنص البعض و سکوت الباقی. یہاں یہ ہم سب موجود ہے، ان بعض حضرات نے زبان سے کہا کہ اس بات پر اجماع ہے اور انہوں نے سکوت اختیار کیا، تو یہ سکوت بھی بمنزلہ بیان کے گویا کہ انہوں نے بھی اتفاق کیا. ٹھیک ہے. واما بیان العطف اور ارچ بیانی العطف، تو دیکھو معطوف اگر مکیل و موزون تھا، معطوف اگر مکیل اور موزون تھا تو معطوف ہونے کا بیان ہوگا یا نہیں؟ تو بھئی جو معطوف کثیر الاستعمال ہے تو وہ بیان معطوف ہونے کا ہوگا، اور جو معطوف کثیر الاستعمال نہیں ہے وہ بیان معطوف ہونے کا نہیں ہوگا. فمثل ان یعطف مکیلا، کہ مکیل کا عطف کیا جائے یا موزون کا جملہ مجملہ مبہمہ پر تو یہ بیان ہوگا جملے مجملی کا. مثال اذا قال لفلان علی مئتان و درہمان، تو یہ درہمون عطف ہے مئتن پر، اور مئتن مبہم ہے، پتہ نہیں 100 قلم ہے 100 کتاب ہے 100 روپے ہے، اور درہمون جو ہے اس کا جنس متعین ہے تو ہم نے معطوف کو بیان عطف بنائے معطوف ہونے کے لیے. تو مئتن سے بھی مراد 100 کتاب ہی نہیں ہے 100 قلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے 100 درہم ہے. یا لفلان علی مئتن وقفیز ہنتتن، تو قفیز و ہنتتن یہ متعین معطوف ہے اور مئتن مجمل ہے، پتہ نہیں کہ مئتن سے مراد کیا ہے، تو قفیز و ہنتتن بیان ہے مئتن کا کہ مئت سے بھی مراد کیا ہے 100 پیمانے گندم. کأن العطف گویا کہ عطف بمنزلہ بیان کی ہے کہ ان الکل معطوف کی معطوف علیہ بھی من ذلک الجنس معطوف کی جنس ہیں. وکذا لو قال 103 اصواب، تو 100 مبہم ہے اور 3 اصواب متعین ہے، تو 100 سے بھی مراد کیا ہے 100 جوڑو. یا 103 دراہم 103 عابد، یہ بیان ہے کہ مبہم من ذالک الجنس معطوف کی جنس سے ہیں بمنزلت قولی 21 درہمن. تو دیکھو یہ درہمن تو 20 کے بعد آیا ہے لیکن احد سے بھی مراد درہم ہے تو 11 روپے واجب ہوں گے. بخلاف قولی 100 یہ صوبن جو ہے نہ موزونات سے ہے اور نہ مکیلات سے ہے، تو یہ مئتن مبہم کا بیان نہیں ہے، تو ایک صوبہ واجب ہوگا معطوف کی وجہ سے، اور مئتن میں متکلم کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ کا مراد مئتن سے کیا ہے. یا مئتن و شاتن، اب مئتن مبہم ہے اور شاتن معطوف جو ہے وہ معین ہے، لیکن یہ معین بیان اس لیے نہیں ہے کہ بیان اس وقت معطوف بنے گا جب وہ مکیل یا موزون ہو، اور شات مکیلات موزونات میں سے نہیں ہے، لہذا ایک شات واجب ہے، اور مئتن میں متکلم کا بیان کی ضرورت ہے کہ بھئی تمہارا مراد مئتن سے کیا ہے، جو جنس وہ بیان کرے گا وہی لازم ہے.
حیث لا یکون ذالک، یہاں صوبن و شاتن بیان نہیں ہے مئہ کا، وقت ذالک او جہاں معطوف لے کا بیان نہ ہو، یہ خاص ہے فی عطف الواحد بما یصلح دینا فی ذمت، یہ صوبن واحد ہے، شاتن واحد ہے، اور یہ صالح ہے کہ کسی کی ذمہ ہو، میں نے ایسے کپڑا غصب کیا تو وہ میری ذمہ ہے، شات غصب کیا وہ میری ذمہ ہے۔ وقال ابو یوسف یکون بیانا، جس طرح مکیل موزون معطوف ہو اور وہ معطوف ہونے کے لیے بیان ہے، تو اگر غیر موزون غیر مکیل معطوف بنے وہ بھی معطوف ہونے کے لیے بیان ہے، تو مئتن و شاتن میں مئہ سے بھی مراد شات ہے، تو 101 شات ہو گیا، یہ بیان ہے مئتن شاتن مئتن صوبن میں۔ واما بیان التبدیل، بیان تبدیل کا معنی نسخ، بیان تبدیل کا معنی پہلی شراب حلال تھی، بعد میں ہے انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ بیانی تبدیل ہے، یعنی اس نے حلت کو بدل ڈالا حرمت کے ساتھ، یہ نسخہ۔ فیجوز ذالک، اور یہ بیانی تبدیل جائز ہے صاحب شرع سے، اولا یجوز ذالک من العباد، کیونکہ عبد خدا رسول کا حکم منسوخ نہیں کر سکتا۔ وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل، جاءنی کل طلبہ الا کل طلبہ، یہ غلط ہے، کیونکہ الا کل طلبہ جو ہے یہ بیانی تبدیل ہے، اور بیانی تبدیل نسخہ ہے، اور عبد نسخہ نہیں کر سکتا، لأنه نسخ الحکم ولا يجوز الرجوع عن الاقرار، جاءنی طلبہ کہا تھا تو وہ اقرار ہے، اور بعد میں الا طلبہ یہ رجوع عن الاقرار ہے، یہ صحیح نہیں، اور جائز نہیں یہ رجوع طلاق سے، انت طالقان الا طلاق، تو یہ غلط ہے، انت طالقون میں طلاق پڑ گئی، اسی طرح انت حرن الا حریت، یہ صحیح نہیں ہے، لانه نسخ، اور عبد کے لیے حق نہیں ہے ذالک نسخ۔ ولو قال لفلان علی درہ الف قرض او ثمن البیع وقال وهي الزیوف، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ زیوف بیانی تبدیل نہیں ہے، وہ دراہم کو رفع نہیں کرتا، ان کا وصف، تو یہ بیانی تغییر نہیں، نکان ذالک بیان التغییر عندهما فیصح موصولا، اور یہ بیانی تبدیل امام صاحب کے نزدیک تو یہ سرے سے صحیح نہیں ہے، جیات دینے پڑیں گے، وان وصل، اگر سے زیوف کو متصل کرے ثمن مبیع و قرضن کے ساتھ، یہ الفن کے ساتھ۔ ولو قال لفلان علی الف من ثمن جاریتنا باعنیها ولم اقبضها، میں نے کہا کہ قنداری کا میرے اوپر 1000 روپے ہے، اور یہ 1000 روپے ثمن اس جاریے کا ہے جو قنداری نے بیچا ہے، اور میں نے وہ مبیع کب نسخہ ہے، اذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع ولا يبقى الثمن لازما۔ البحث الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حدیث نبوی اکثر عدد رمل والحساس۔ فصل فی اقسام الخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بمنزل کتاب کے ہیں، جس طرح قرآن پر لازم ہے عقیدہ و عمل تو اس پر بھی لازم ہے، فإن من اطاعہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، فما مر ذکرہ، وہ 20 اقسام جن کا ذکر ہو چکا ہے، خاص عام مشترک مجمل فی الکتاب، فہوا حدیث کا، فہوا وہ اقسام اسی طرح جاری ہیں فی حق سننا، اتنی بات ہے کہ شبہ باب الخبر میں فی ثبوت ہی آیا ہے کہ آیا حضور سے یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، اور حضور تک یہ متصل بھی ہے یا نہیں ہے، اس شبہ کی وجہ سے خبر 3 قسم پر بنا، ایک متواتر، ایک مشہور، ایک خبر واحد۔ متواتر وہ حدیث ہے کیسی جماعت نقل کرے جن کی اتفاق کی طرف محال، جس طرح قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، اور ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خدا کا قرآن ہے جن کے اجتماع کی ظفر محال، یا صلوات خمسہ کا عدد جو ہے یہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے کہ ان کا اجتماع کی ظفر محال ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا ناقل ایک ہے، لیکن بعد میں اس نے شہرت پائی ہو، ٹھیک ہے۔ سنو، قسم، ایک قسم ہے صح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحیح ہو، ثابت ہو نبی علیہ السلام سے بلا شبہ، اس کا نام متواتر ہے، اور ایک قسم ہے جس میں ایک نوع شبہ ہو، اس کو کہتے ہیں مشہور، اور ایک قسم ہے جس میں احتمال و شبہ ہے، وہ هو الاحاد۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کو نقل کرے اتنی جماعت کہ ممکن نہ ہو ان کا توافق کذب پر، کیونکہ وہ کثیر ہے، اور ہر جماعت
ہر زمانے میں یہ جماعت ہوگی، اس سے آگے زمانے میں یہ جماعت ہوگی، اس سے آگے زمانے میں وتصل بکا آقذا اور آپ تک پہنچ جائے. مثال نقل القرآن او اعداد الرکعات او مقادیر الزکات. مشہور وہ ہے جو ابتدا میں احاد ہو، ایک تابعی نے نقل کیا، ایک تابعی نے نقل کیا، لیکن پھر مشہور ہو عصر ثانی ثالث میں، اور امت نے اس کو حاصل کیا ہو قبول کے ساتھ. تو یہ بھی بمنزل متواتر کے ہیں. حتیٰ اتصل بکا، کتنی جماعت کے ذریعے تم تک پہنچ جائے. جس طرح حدیث مسال الخوف اور رجم فی باب الزنا. پھر متواتر مفید ہے علم یقینی کا، حتیٰ کہ اس کا انکار کفر ہے، اور مشہور موجب ہے علم ظنی کا، حتیٰ کہ اس کی رد بدعت ہے. ولا خلاف بین العلماء فی لزوم العمل بہما، کہ عمل متواتر اور مشہور دونوں پر واجب ہے. کلام آحاد میں ہے. فنقول خبر واحد ما وہ حدیث ہے جس کو ایک نقل کرے عن واحد ایک سے، یا ایک نقل کرے جماعت سے، یا جماعت نقل کرے ایک سے. یہ صحابہ کا زمانہ ہے، یہ تابعین کا ہے، یہ تبع تابعین کا. حضور سے ایک صحابی نے نقل کیا، لیکن ایک صحابی سے تابعین کی جماعت نے نقل کیا، یا ایک سے ایک نے نقل کیا اور پھر اس ایک سے تبع تابعین کی جماعت نے نقل کیا، یا ادھر صحابہ جماعت ہے لیکن پوری جماعت سے ایک تابعی نقل کرتا ہے. ان تین درجات میں کہیں وحدت راوی کہا جائے وہ خبر کیا رہے گا؟ واحد. ولا عبرت، اور اعتبار نہیں ہے عدد کو، اذا لم تبلغ، جب نہ پہنچے حد المشہور، وهو يوجب العمل في الاحکام الشرعیہ، بشرط اس شرط پر کہ اس کا راوی مسلمان ہو، عادل ہو، ضابط ہو، عاقل ہو، اور یہ روات جو نقل کرتے ہیں آپ تک حدیث پہنچ جائے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الشرط. پھر راوی اصل میں دو قسم کا ہے، ایک وہ جو معروف ہے علم اور اجتہاد کے ساتھ، جیسے خلفاء اربعہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل وامثالهم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فَإِذَا صَحَّتْ عِندَكَ، جب پہنچ جائے آپ تک ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عمل ان کی روایت پر اولا ہے عمل بالقیاس سے. اس وجہ سے امام محمد نے حدیث عربی کا جس کے آنکھوں میں سوء کم بینائی کم تھی، اس نے فی مسئلۃ القحقہ، فی مسئلۃ القحقہ، ایک عربی آیا اس کی بینائی میں کمزوری تھی تو مسجد میں گڑا تھا، اس میں گر گیا. حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ نماز میں تھے تو انہوں نے قحقہ کے ساتھ ہنسا، تو حضور نے فرمایا الا من ضحک منکم قحقہ فلینصرف ولیتوضا. امریکہ یہ حدیث ہے خلاف القیاس ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدن سے کوئی نجس خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اور یہاں خارج نجس نہیں ہے، لیکن حدیث نے بتایا کہ قحقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قیاس چھوڑ دو. حدیث کا راوی جو ہے وہ معروف ہے قواعد قیاس. بات آئی سمجھ؟ وترك القياس به وروى حديث تاخير النساء في مسألة المحاذات، کہ عورت جو ہے وہ مرد کے محاذات میں کھڑی نہ ہو بلکہ پیچھے کھڑی ہو. حالانکہ عورت کھڑی ہونے سے بدنی مسلی سے کسی چیز کا خروج نہیں آتا، لیکن ہم نے کہا حدیث درست ہے، قیاس غلط. وروی عن عائشہ حدیث القی وترك القياس به، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی خارجی نجس ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قے پاک ہے ناپاک نہیں ہے، کیونکہ معدہ کی بالائی سر سے آتا ہے اور معدہ کا اوپر حصہ پاک ہوتا ہے. لیکن ہم نے کہا حدیث نے کہا ٹھیک ہے قیاس چھوڑ. وروی عن ابن مسعود حدیث السہو بعد السلام، سلام پھیرنے کے بعد انسان کو یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو بس وہ سیدھا صافہ کرے، لیکن یہ قیاس کے خلاف ہے. سلام کے بعد تو نماز ختم ہو گئی ہے، پھر سیدھا صافہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم نے قیاس چھوڑا عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے. والقسم الثانی من الرواة، جو معروف بالحفظ ہے بالعدالت ہے لیکن مجتہد و مفتی نہیں ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، ان کی روایت اگر آپ تک پہنچے، اگر ان کی خبر قیاس کے موافق ہے تو خفا نہیں ہے کہ عمل واجب ہے، اگر ان کی حدیث مخالف ہو تو عمل بالقیاس اولا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آگ سے پک جائے تو وہ تم کھا لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قیاس کے خلاف ہے کہ وہاں تو خروج نجس کا آیا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث کو ترک کر دیا. فقال له ابن عباس ارأيت لو توضأت بماء سخين، اگر آپ گرم پانی سے وضو کریں جو مستنار میں سے، اكنت تتوضأ منه، اس کے بعد پھر وضو کرنا پڑے گا. فسكت. اب دیکھو یہاں عبداللہ ابن عباس نے قیاس کا ہے کہ وہ گرم پانی جس سے وضو کرتے وہ بھی تو مستنار ہے، تو چاہیے کہ اس کی وضو جائز نہ ہو جائے، حالانکہ جائز ہے ہی نہیں.
نرد انما رده بالقياس اذ لو كان عنده خبر لرواه. وعلى هذا ترك اصحابنا روایت ابو ہریرہ فی مسئلۃ المسرات بالقياس. مسرات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کوئی دودھ دینے والی جانور جو ہے اس پر بیچ دی کوٹی کے اوپر، لیکن بیچنے سے پہلے 2 دن اس کا دودھ نہیں لیا تھا تو ان کا تن اتنا ہوا تھا. اس نے اس کا تن دیکھ کر عاشق ہوا کہ اس میں زیادہ دودھ ہے، خریدا، 2 دن دودھ نکالا وہ 1 چٹان دودھ دینے پر آ گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کی صورت میں یہ وہ دودھ دینے والی جانور بھی لوٹا دے اور صاع من تمر لوٹا دے. صاعن یہ قیاس کے خلاف ہے. اس کا معنی کہ اگر اس نے ٹن دودھ کھایا ہو تب بھی صاع من تمر لوٹا ہے، اور اگر چٹان کیا ہو تو تب بھی صاع من تمر. حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے جتنا دودھ پیا ہے اتنا لوٹا دے. تو ہم نے قیاس کرا. وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد. شرط عمل کا خبر واحد سے یہ ہے کہ وہ خبر واحد مخالف کتاب اور سنت مشہور کا نہ ہو اور مخالف نہ ہو ظاہر کا. قال علیہ الصلوۃ والسلام تکثر لكم الاحاديث، تمہارے سامنے میرے حدیث زیادہ آئیں گے میرے بعد. فاذا روی لكم عني حدیث، جب میری کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش کیا جائے فاعرضوه، اس کو پیش کرو اللہ کتاب اللہ. فما وافق، جو کتاب اللہ کی موافق ہو فاقبلوه، وما خالف فردوه. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس مصنف نے کہا تھا کہ خبر واحد اس وقت قابل عمل ہے کہ جب ہم اس کو کتاب اللہ اور سنت مشہور پر پیش کریں گے اور ان کا مخالف ہے. اگر مخالف ہو کتاب اللہ اور سنت مشہور کے وہ قابل عمل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث 3 لوگوں نے سنے ہیں. ایک مکی ہے جو پکے سچے مسلمان تھے، اس نے اول تاخیر حدیث کے الفاظ و مفہوم کو ضبط کر لیا. دوسرا جو ہے وہ دیہاتی شخص تھا کہ وہ دیہات سے آیا جیسے ہماری پیر دستگیر، اور اس نے کچھ الفاظ سنے اور گھر میں جا کر اپنی مریدوں کو بتلا دیے، لیکن حضور کے الفاظ کو محفوظ نہ رکھ سکا. ہاں اچھا وہ عربی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جاسوس ہے. جاسوس نے جان بوجھ کر حضور کے الفاظ میں تبدیلی کر ڈالی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جاسوس کی روایت تو بالکل نہ قبول کرو اور پیر صاحب کی بھی ذرا اجتناب کرو، بس صرف مکی کی روایت قابل. معلوم ہوا کہ ہر خبر قابل استدلال نہیں ہے، بلکہ تب کہ راوی مومن ہو، مسلم ہو، عاقل ہو، عادل ہو، ضابط ہو. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تحقیق یہ ہے فیما روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال كانت الروات على 3 اقسام. حدیث کے نقل کنندہ لوگ 3 قسم کے ہیں. مومن مخلص صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریک تھے، وعارف معنی کلامی، اور پہچانتا تھا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا. دوسرا عربی پیر صاحب تھے، جاء من قبیلت کہ وہ سن سے آئے، فسمع بعض ما سمع، بعض الفاظ اس نے سنے، ولم یعرف حقیقت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک کا مفہوم نہیں سمجھا. فرجع الى قبیلت، وہ گیا اپنی مریدوں میں، فروا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حدیث کو نقل بالمعنی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل نہیں کیا. فتغیر المعنی، معنی میں بھی تبدیلی ڈالی اور پھر سے گمان کرتا تھا کہ معنی میں فرق نہیں ہے. اور تیسرا جاسوس ہے، لم یعرف نفاقہ، لیکن یہاں یہ تجارہ وہ ہے. فروا ما لم یسمع، اس نے وہ حدیث نقل کی جو سنی نہیں تھی، وافترا، اور اپنی طرف سے افترا کر لیا. فسمع منہ اناس، تو چند پنشیریوں نے سے حدیث سنی، فظنوہ مومن خالص، وہ تو پکے سچے مسلمان ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ بھی ہے، لیکن یہ تو عبد الدینار و درہم ہے. فروا ذالک واشتہر فی پنشیر فلہذا المعنی وجب عرض الخبر الکتاب، اس وجہ سے ضروری ہے پیش کرنا خبر کا قرآن اور سنت مشہور پر. ونظیر العرض علی الکتاب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا وہ وضو کرے گا. اب یہ حدیث ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں ہے فیہ رجال یحبون یتطہرون، کہ وہ خوب پاکی پسند کرتے ہیں، اور خوب پاکی یہ ہے کہ پہلے استنجا بالاحجار کرتے تھے، اور استنجا بالاحجار میں مس ذکر ضرور ہوتا ہے.
اب وہاں مس ذکر تو موجب خوب تذکیر کا، اور حدیث نے بتایا کہ یہ سبب تنجیس کا، تو یہ حدیث مخالف ہے کس کا؟ کتاب کا۔ فی حدیث مس ذکر فیما یروى عنہ من مس ذکرہ فلیتوضا فعرضنہ علی الکتاب، ہم نے اس کو پیش کیا کتاب اللہ پر، فخرج مخالفا لقول تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا فانہم کانوا اہل قباء یستنجون بالاحجار، وہ استنجا بالاحجار کرتے تھے اور پھر غسل بالماء کرتے تھے، اور یہ بغیر مس ذکر کے ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر مس ذکر جو ہے وہ حدث ہوتا لکان ھذا تنجیسا، یہ تنجیس ہوتا، استنجا بالماء بعد الاحجار لا تطہیرا علی الاطلاق۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ ایک عورت دوسری عورت کی نکاح کا وکیل بن سکتی ہے، لیکن قرآن میں آیا ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن، تو ینکحن جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر ہونا ہے، اور راجح ہے عورتوں کی طرح، معلوم ہے کہ عورت عقد نکاح کے متولی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وكذلك قول عليه السلام ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، خرج مخالفا لقول تعالى فلا تعزلوهن ثم اتركوا ان ينكحن، یہ محل استشهاد ہے۔ ينكحن کا فاعل کون ہے؟ ازواج سے یہاں مفعول ہے، عورت یہاں فاعل ہے، اور مرد کیا ہے؟ مفعول۔ معلوم ہے کہ وہ عقد نکاح کی ولی بن سکتی ہے۔ حالانکہ لگی چکا فإن الكتاب يوجب تحقیق النکاح منهن، قرآن نے ثابت کیا، واجب کر دیا ثبوت نکاح کا عورتوں سے۔ ومثال العرض على الخبر المشهور روایت القضاء بشاہد ویمین۔ دیکھو بھائی، یہ بزرگوں نے کہا یہ دو متضاد قوتیں علم و تربیت، اچھا کیا کریں؟ صحیح بات۔ اب مولویوں کو زبان سے لوسپیکر اور ممبر سے آواز نہیں دینی چاہیے، جہاد میں سیف کرنی چاہیے، صحیح بات۔ اچھا دوسرا، دیکھو ہمارا سبق روک، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ میں نے کوارٹی کے اوپر دعویٰ کیا کہ اس پر میرے 1000 روپے ہیں، لیکن میرے پاس ایک گواہ ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ مدعی ایک گواہ پیش کرے اور ایک کی جگہ قسم اٹھائے، تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدین، ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ فرمایا تھا، لیکن یہ حدیث مشہور کے خلاف ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ مدعی کی ذمہ، اور یمین کس کی ذمہ ہے؟ مدعلے کی ذمہ۔ تو حدیث مشہور نے بتایا کہ یمین قسم اٹھانی یہ مدعلے کا وظیفہ ہے، لیکن یہاں اس حدیث نے بتایا کہ مدعی بھی قسم اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے خبر مشہور کی وجہ سے۔ اچھا جی، ومثال العرض علی الخبر المشہور روایت القضاء بشاہد و یمین، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، فإنه خرج، یہ حدیث خارج ہے مخالف لقول علیہ الصلوۃ والسلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وباعتبار هذا المعنى قلنا، سنو بھائی، جیسے خبر واحد خلاف کتاب کی ہو تو قابل عمل نہیں ہے، مخالف خبر مشہور کی ہو تو قابل عمل نہیں ہے، تو اگر مقابل عرف عام و ظاہر کا ہو تو پھر بھی قابل عمل نہیں ہے۔ مثلا ایک حادثہ عام ہے، تمام دنیا اس میں مبتلا ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث محرم و محلل ہے، لیکن اس حدیث کی طرف لوگ بیان نہیں کرتے، معلوم ہو کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ حادثہ عام ہے، عام لوگ اس میں مبتلا ہے، اور یہ حدیث اسی حادثے کے بارے میں ہے، پھر بھی لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث متروک ہے۔
وباعتبار هذا المعنى قلنا خبر الواحد اذا خرج مخالفا للظاهر، جب خبر واحد مخالف ہو عرف عام کا نو لا يعمل به، ومن صور مخالفت الظاہر یہ ہے عدم اشتہار الخبر کہ خبر مشہور نہیں ہے، فيما يعم به البلوى، حالانکہ حکم ایسے ہیں جس میں عام لوگ مبتلا ہے، صدر اول میں او ثانی صدر ثانی میں، لانهم لا يتهمون، کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمومی بلوہ صدر اول اور ثانی میں ہو لیکن اس حدیث کی طرف علم و توجہ نہ ہو، کہتے یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کا دور ہو اور ایک حدیث جو ہے وہ معلوم نہ ہو، لأنہم صدر اول اور ثانی کے لوگ متہم نہیں ہے بالتقصیر کوتاہی کے ساتھ مطابع سنت میں، تو جب خبر مشہور نہ بنی حالانکہ حاجت شدید ہے اور بلوہ عام ہے، نکان ذلك علامت عدم صحته، ومثاله في الحكميات اذا اخبر واحد ان امرأته حرمت عليه بالرضاع الطهري جاز ان يعتمد على خبره ويتزوج اختها ولو اخبر، یہ ولو اخبر جو ہے یہ محل استشار ہے، پہلی تمہید ہے۔ دیکھو کوٹی نے اس چولہا حمرا کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کے بعد دو آدمیوں نے بتایا اس کی عمر ابھی 2.5 سال نہیں تھی، تو دو گواہوں نے بتایا کہ نکاح کے بعد اس نے تیری والدہ محترمہ کا دودھ پیا ہے، تو یہ خبر معتبر ہے کیونکہ یہ مخالف ظاہر سے نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ نکاح ختم ہے، آپ اس کی بہن کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نکاح میں نہیں آئی، تو اگر اس کی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرے تو یہ جامع بین الاختین نہیں ہے۔ اب یہ خبر رضاعت کی یہ معتبر ہے، اور اس لیے معتبر ہے کہ یہ مخالف ظاہر کا نہیں، لیکن اس کے عکس اس نے اس طولہ کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ اس نے نکاح سے پہلے تیری والدہ کا دودھ پیا ہے تو یہ تو تیری بہن ہے، یہ خبر معتبر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک ظاہر موجود ہے، وہ ظاہر کیا ہے؟ مجلس انعقاد نکاح کا، کہ سب لوگ نکاح میں جمع ہوتے تھے، ڈول ڈبنگے تھے اور باجے تھے، لوگ شور کر رہے تھے، تشہیر ہو رہی تھی، اس وقت یہ آدمی خاموش تھا اور اب خبر دے رہا ہے تو یہ خبر مجلس نکاح کی مخالف ہے، لہذا یہ معتبر نہیں۔ اب بات سمجھ جائیں، اذا اخبر واحد، ایک آدمی نے کوٹی کو خبر دی کہ تیری بیگم جو 2 سال کی ہے حرمت علیہ، وہ تم پر حرام ہو گئی بسبب رضا کے، اطواری جو نکاح کے بعد ہوا ہے، نجازہ جائز ہے ان یعتمد علی خبری، کیونکہ یہ اگرچہ خبر واحد کی ہے لیکن یہ معارض ظاہر کا نہیں، او یتزوج اختها، اچھا جی، تو اب جب وہ نکاح میں نہیں آئی تو اب اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ پہلی تو منکوحہ ہے نہیں، تو اگر اس کی بہن سے کرے گا تو یہ جامع بین الاختین نہیں بنے گا، ولو اخبر، اصل بات یہ ہے، اور اس نے نکاح کی اس طولہ کے ساتھ اور ایک خاندانی نے خبر دی کہ یار تمہیں پتہ نہیں یہ تو تمہاری رضائی بہن ہے، نکاح سے پہلے یہ تیری والدہ کا دودھ پی چکا ہے، اس صورت میں خبر واحد معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد مقابل ظاہر کا ہے، ظاہر کیا ہے؟ مجلس انعقاد نکاح، جب نکاح کے لیے مجلس منعقد ہوتی تھی اور شرقاً غرباً لوگ اس میں جمع ہوتے تھے اور خبر عام تھی تو تم اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے؟ اب جو کہہ رہے ہو تو یہ خبر واحد ہے اور مخالف ہے ظاہری مجلس کا، اس لیے یہ مسترد ہے۔ ولو اخبر، اگر کوٹی کو خبر دیا جائے کہ ان العقد، کہ عقد نکاح باطل ہے بسبب رضاء اصلی کی لا يقبل خبره، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوٹی جو ہے وہ کویت کیا اور اس کی بیگم کو کوٹ میں اطلاع آئی کہ تیرا شوہر مر چکا ہے، ایک آدمی نے خبر دے دی تو اس کی بیوی کے لیے جائز ہے کہ عدت گزارے اور نکاح کر لے، کیونکہ یہ اگرچہ خبر واحد ہے لیکن مخالف نہیں ہے کس کا؟ ظاہر کا۔ وَإِذَا أُخْبِرَتِ الْمَرْأَةُ، عورت کو خبر دی گئی بِمَوْتِ زَوْجِهَا یا بِطَلَاقِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا وَهُوَ زوج غائب تھا، نو جائز ہے ان تعتمد، کہ عورت جو ہے وہ اعتماد کرے اس آدمی کی خبر پر، وَتَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ۔ اسی طرح ایک آدمی صحرا میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، ایک آدمی نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس ایک آدمی کی خبر پر عمل واجب ہے کیونکہ یہ مخالف ظاہر کا نہیں ہے۔ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ، قبلہ کے بارے میں وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ وَجَدَ مَا لَا يَعْلَمُ حَالَهُ، اگر پانی موجود ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ پلید ہے یا پاک ہے، ایک آدمی نے خبر دی کہ نجس،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.